وہ گلے کا ہار بن گئی، بألفاظ دیگر ڈھال بن گئی۔ یہ شدید حیرانی کا مقام تھا۔ پہلے اس نے میری موت کا حکم صادر کیا تھا، ربی نے اس کی تصدیق کی تھی، اب وہی دشمن جاں ڈھال بن گئی تھی۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ چونک گئی، خود کو میرے اتنے قریب پا کر چیخ مارتے ہوئے الگ ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اسے جکڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہارے خادم جدھر سے گولی چلائیں گے میں ادھر تمہیں کر دوں گا، مگر یہ کیا؟ ذرا دیکھو، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ شیبا نے سر گھما کر دیکھا اور حیرانی سے دیکھا۔ وہ اب تک جو طریقہ کار دشمنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتی آئی تھی، اسی کے مطابق مسلح خادم ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، موت کے قدموں میں گرتے جا رہے تھے۔ آخر ان میں سے ایک بچ گیا۔ اس نے رائفل کا رخ ہماری طرف کرتے ہوئے کہا، شیبا کو چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ وہ الگ ہوتے ہی بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریڈی، اسے فوراً ختم کر دو۔ ریڈی نے شیبا کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں کیوں نہ ختم کیا جائے؟ تم احسان فراموش ہو۔ وہ فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ گئی، اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتی تھی۔ ریڈی نے کہکا لگا کر کہا، اچھا تو تم میرے دماغ کو نقصان پہنچانے آئی ہو؟ کیا اس طرح اپنی موت کو ٹال سکو گی؟ وہ حیرانی سے پیچھے ہٹ کر بولی، ریڈی، تم ریڈی نہیں ہو۔ تم نے کیسے معلوم کیا کہ میں تمہارے دماغ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہوں؟ تم کون ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ تم نے ہی مجھے کہکا لگانے پر مجبور کیا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، مرتے وقت پوچھ کر کیا کرو گی؟ ریڈی میری مرضی کے مطابق کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے رائفل سیدھی کی، شیبا کا نشانہ لیا۔ وہ چیخ مار کر بولی، نہیں۔ اس وقت میں نے ٹھائیں سے گولی چلا دی۔ وہ چکرا کر گر پڑی۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اسے گولی مار دی گئی ہے۔ وہ گھاس پر گر کر کرہنے لگی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، گولی کھا کر مرنے والے کرہتے نہیں ہیں۔ وہ حیرانی سے اپنے آپ کو ٹٹول کر یقین کرنے لگی کہ ابھی زندہ ہے۔ میں نے کہا، یہ ریڈی تمہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے ختم کر دیا۔ تب اس نے ریڈی کی لاش دیکھی، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جب سے تم ملی ہو عجب تماشے ہو رہے ہیں۔ کبھی تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمنوں کو آپس میں لڑ مرنے پر مجبور کر دیتی ہو، کبھی مجھ جیسے ساتھی کو گولی مار دینے کا حکم دیتی ہو، کبھی میرے لیے ڈھال بن جاتی ہو، اور یہ ریڈی جو خود کو تمہارا خادم کہتا تھا، یہ بھی اچانک تمہاری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریڈی کی لاش کی طرف گئی، اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، پھر پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو ریڈی کے اندر تھا، میری ٹیلی پیتھی کی لہروں کو محسوس کر رہا تھا۔ تم نے ریڈی کے جسم کو مارا ہے، جو اس کے دماغ میں تھا وہ زندہ ہے اور یہاں ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی، پھر ذرا پیچھے ہٹ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے، گڑ گڑاتے ہوئے بولی، تمہارے اندر رسونتی ہے۔ نہیں، رسونتی نہیں، وہ تو کوما میں ہے۔ تم فرہاد ہو۔ وہ چیخ مار کر بھاگنے لگی۔ نہیں نہیں، مجھ سے دور رہو، تمہارے دماغ میں وہ ہے، وہ میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے۔ میں مر جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتی، اس سے ڈرتی ہوں۔ مجھے جانے دو، میرے پیچھے نہ آؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، چیختی جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنے لگا، مگر اس کے دماغ میں رہا وہ دوسری طرف بھاگ رہی تھی، راستے بدل کر مڑتی بھی جا رہی تھی، پھر ایک دم سے سہم کر رک گئی۔ وہ میرے سامنے پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، پھر منہ پھیر کر جانے لگا۔ وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے دوسری طرف دوڑنے لگی۔ ہماری راہیں مختلف تھیں، مگر جنگل کے راستے سمجھ میں نہیں آتے، اور سمجھ میں آ بھی جائیں تو میں خیال خوانی کے ذریعے سمجھنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ اسے ذرا دیر دوڑانے کے بعد پھر اپنے سامنے لے آیا۔ وہ کچھ فاصلے پر ٹھٹک گئی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی، دوڑتے رہنے کے باعث بری طرح ہانپ رہی تھی۔ مزید دوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، مگر اس دہشت نے اسے پھر بھگایا کہ لکی واٹسن کے اندر فرہاد چھپا ہوا ہے۔ وہ پہلے کی طرح پھر مجھ سے دور بھاگتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا اتنا نہیں سمجھ سکتی؟
کہ فرحاد لکی کے دماغ میں آ سکتا ہے تو میرے دماغ میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے رک گئی، ہانپتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہاں، میرے دماغ میں پہنچ سکتا ہے، اس نے لکی وغیرہ کے پاس رہ کر میری باتیں سنی ہوں گی، وہ آ سکتا ہے، میرے دماغ میں آ سکتا ہے، بلکہ آ گیا ہے۔ اس خیال سے وہ پھر بھاگنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ عقل آ گئی کہ بھاگ کر کہاں جائے گی۔ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک طرف تیزی سے جانے لگی، اب پوری طرح حاضر دماغ تھی، معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کوئی دماغ میں آ کر اسے راستے سے بھٹکا رہا ہے یا نہیں۔ وہ ٹیلی پیتھی کے مختلف طریقہ کار کو سمجھتی تھی، یہ بھی جانتی تھی کہ فرحاد اس کی سوچ میں بھٹکائے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے باوجود وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اپنی ہی سوچ کے ذریعے کس طرح بھٹکتی ہے۔ مثلاً اس نے سوچا اب مجھے دائیں طرف مڑنا چاہیے، پھر اس نے سوچا کہیں میری سوچ میں کوئی مجھے بھٹکا تو نہیں رہا ہے۔ وہ دائیں سمت مڑ کر بائیں سمت چلی گئی، یہ بھول گئی کہ میں اس کے دماغ میں رہ کر اس کے راستوں کو پہچانتا جا رہا ہوں۔ ایک جگہ پہنچ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی، میں نگاہوں کے سامنے چلا آ رہا تھا۔ تم وہ میری طرف انگلی اٹھا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میں جہاں جاتی ہوں وہیں پہنچ جاتے ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا، اسے گہری چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر اپنے راستے پر چلنے لگا۔ وہ مجھ سے دور تھی مگر کہتی آ رہی تھی، ماسٹر لکی، مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے دماغ میں کوئی ہے یا نہیں؟ میں خاموش رہا، چپ چاپ چلتا رہا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی، ذرا فاصلہ رکھ کر بولی، یہ سوچ سوچ کر میرا دم گھٹ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی ہے۔ یہ تم بتا سکتے ہو؟ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں انسانیت کا واسطہ۔ میں چلتے چلتے رک گیا، پلٹ کر اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا انسانیت کا واسطہ دے رہی ہو؟ میں انسانی ہمدردی کے تحت تمہارے دشمنوں کو اپنا دشمن بناتا رہا، فارم تک تمہاری رہنمائی کرتا رہا تھا، مگر اپنے آدمیوں کے درمیان پہنچتے ہی تم نے مجھے مار ڈالنا چاہا۔ کیا یہی انسانیت ہے؟ مجھے معاف کر دو۔ میں نے ایک تماچا رسید کیا، اس کا منہ گھوم گیا، وہ ایک طرف گرنے والی تھی۔ میں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، وہ تکلیف سے کرہنے لگی۔ میں نے کہا، معافی مانگ رہی ہو؟ تمہاری کمینگی کے باعث مر جاتا تو کس سے معافی مانگتی؟ میں شرمندہ ہوں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، تم انسان نہیں ہو، جانور سمجھ کر معاف کر دو۔ اس نے بے ساختہ بڑی معصومیت سے ایسی بات کہہ دی جسے سنتے ہی ہنسی آ گئی۔ وہ جلدی سے بولی، اب ہم دوست ہیں نا؟ میں نے ایک طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، تم کسی کا ساتھ برداشت نہیں کرتی، پھر مجھے دوست کیسے بنا رہی ہو؟ حالات مجھے جھکنا سکھا رہے ہیں، ابھی مجھے تمہارے جیسے ساتھی کی سخت ضرورت ہے۔ میں تنہا نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ضرور ہمارے آس پاس ہے۔ کون؟ فرحاد۔ کیا تم فرحاد علی تیمور کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، مجھے اس سے بچا لو۔ وہ میرے قریب آ گئی، مگر وہ کہاں ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، وہ تمہارے دماغ میں چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں یوگا کا ماہر ہوں، تمہاری سوچ کی لہروں کو میں نے قبول نہیں کیا، پھر وہ میرے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اول تو وہ نہیں ہے، اگر ہے تو تمہارے ہی دماغ میں ہے۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر پہلی بار میرے بازو کو تھام لیا۔ نہیں، ایسا نہ کہو، وہ میرے اندر آئے گا تو میں سانس بھی نہیں لے سکوں گی، دہشت سے مر جاؤں گی۔ کیا اس کی صورت ایسی ہی دہشت ناک ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی، دماغ میں آنے والے کی صورت نظر نہیں آتی تو پھر وہ ظالم ہوگا۔ ہاں، ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا کہ جس عورت کو پسند کرتا ہے اسے محبت سے گرفتار کر لیتا ہے۔ محبت کے چابک سے عورت کو جتنا بھی مارو وہ فریاد نہیں کر سکتی۔ سونیا، رسونتی، مرجانہ، آلا بی بی اور نہ جانے کتنی عورتیں اس کی اسیر ہیں، اس کی محبت کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ میں اس کے دام میں نہیں آنا چاہتی، مجھے بچا لو، خدا کے لیے اس سے کہیں دور لے چلو، میں تمہیں فارم تک پہنچا سکتا ہوں۔ وہ دعا مانگنے لگی، خدایا مجھے ایسی جگہ پہنچا دے جہاں اس کی خیال خوانی کام نہ آ سکے، یا میرے مالک اس کی ٹیلی پیتھی کا علم اس سے چھین لے،
اسے پاگل بنا دے، اسے کینسر کا مریض بنا دے، یا خدا تو چاہے تو وہ ابھی مر سکتا ہے۔ عورتیں ہزار بار صلاحیت ہوں مگر کوسنے سے باز نہیں آتی۔ میں نے کہا دعا مانگنے کے بعد انتظار کرنا ہوگا، پتہ نہیں کب قبول ہوگی، کب وہ مرے گا۔ اتنی پریشانی سے بہتر ہے اس سے دماغی رابطہ قائم کرو جس طرح دو سپر طاقتیں آپس میں سمجھوتے اور معاہدے کرتی ہیں، اسی طرح تم کر لو۔ میں اس سے دماغی رابطہ قائم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ فرض کرو اس نے اب تک میری آواز نہ سنی ہو، یہ میرا وہم ہو کہ وہ دماغ میں آتا ہے۔ اگر میں اسے مخاطب کروں گی تو وہ کمبل بن جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ تمہارے دماغ میں نہیں، تمہارے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ ہاں، محترم ربی بھی یہی کہتے ہیں۔ تو پھر ربی سے مشورہ کرو۔ نہیں، میں اس سلسلے میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ انہیں ذرا بھی شبہ ہوا کہ فرہاد مجھ تک پہنچ رہا ہے تو وہ مجھے واپس بلا لیں گے۔ وہ یوں بھی ربی سے میرے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے جھوٹ کہا ہوا تھا کہ فرہاد بھی کوما میں ہے۔ اس نے پوچھا مسٹر لکی تم بتا سکتے ہو کہ ریڈی اور اس کے ساتھی کیسے مر گئے؟ ریڈی کو میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا، باقی کو تمہاری ٹیلی پیتھی نے۔ نہیں، میری نہیں، کسی اور کی ٹیلی پیتھی نے۔ وہ ہے، ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسے تو تم گھل گھل کر مر جاؤ گی۔ جو کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا اسے دوسرے پہلو سے بھی سوچو۔ ہو سکتا ہے ریڈی در پردہ اپنے ساتھیوں کا دشمن رہا ہو، اس نے تھوڑی دیر پہلے موقع سے فائدہ اٹھا کر انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ بے سر و پا باتیں ہیں۔ جب کوئی دشمن بے حد پریشان کرے تو بے سر و پا باتیں سہارا دیتی ہیں۔ میں فرہاد کے متعلق زیادہ نہیں جانتا مگر یہ سنا ہے کہ وہ بیاہتا عورت کی عزت کرتا ہے۔ اس نے کبھی کسی شریک حیات پر میلی نظر نہیں ڈالی۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولی ہاں، اس کا ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے۔ تو پھر اس سے بچنے کا آسان نسخہ ہے، فوراً کسی سے شادی کر لو۔ کیا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ذرا غور کرو، ادھر تمہاری شادی ہوئی، ادھر وہ تمہارے خیال سے دور ہوا، پھر تمہیں کبھی اپنی محبوبہ نہیں بنائے گا۔ یوں بھی شادی کے بعد تم میں پہلی والی شگفتگی نہیں رہے گی۔ یا تو بہت زیادہ موٹی ہو جاؤ گی یا بچے پیدا کرتے کرتے سوکھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گی۔ آج تم دہشت زدہ ہو، کل وہ تمہاری صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ وہ تم سے نفرت کرے گا، اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ چڑھ کر بولی نفرت کرے گا؟ تم سے نفرت کرے گا؟ تمہاری کسی ہونے والی سے؟ سونیا اور رسونتی کیا بیچتی ہیں؟ وہ مجھے ایک نظر دیکھ لے تو دیوا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ یک بارگی احساس ہوا کہ اس کی زبان سے اس کا اپنا لاشعور بول رہا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا عورت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے ڈر کا مطلب سمجھو۔ تم اس سے ڈرتی ہو مگر اس پر مرتی ہو۔ نان سینس۔ تم ماہر نفسیات بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں شادی نہیں کر سکتی۔ تمہارا انکار کرنے سے تقدیر نہیں بدلے گی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میں نے تمہارا ذائچہ تیار کیا تھا، تمہارے نام کے اعداد پڑے تھے، تمہارے ستاروں کی چال دیکھی تھی۔ میرا علم کہتا ہے کہ تم شادی کی زنجیریں پہنو گی۔ انکار کرو گی تو کوئی تمہیں محبت سے جکڑ لے گا۔ کون؟ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ستارے کسی کا نام نہیں بتاتے، اس کا عمل یا پیش آنے والے واقعے کا ہلکا سا خاکہ پیش کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی پیش کر دیا۔ تم بکواس کرتے ہو۔ وقت سے پہلے جس نے بھی میری پیشن گوئی کو بکواس کہا وہ تقدیر کے ہاتھوں بکواس بن کر رہ گیا۔ وہ مجھے محبت سے نہیں جکڑ سکے گا، میں اسے موقع نہیں دوں گی۔ میں نے فرہاد کے متعلق نہیں کہا ہے مگر تم نے اسے مرکز خیال بنا رکھا ہے۔ وہ جھانپ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے چلنے لگی، پھر جھنجھلا کر بولی آخر ہم کب تک چلتے رہیں گے؟ اسی وقت ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا اب ہم نہیں چلیں گے، شاید ہمیں اٹھا کر لے جانے والے آ رہے ہیں۔ وہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک تو اوس پڑ رہی تھی، دوسرے چاند دھندلایا ہوا تھا، دور دور تک کوہر کی سفیدی تھی۔ پھر فائر کی آواز سنائی دی، کسی نے ٹریسر گولی چلائی تھی۔ چشمے زدن میں ایک چنگاری شعلہ بنی،
फिर कोहर की धुंधलुके को चीरते हुए हमारे आसपास के जंगल को रोशन करने लगी। हमने एक हेलीकॉप्टर को देखा, वो दूर बुलंदी पर था, अब हमारी तरफ आ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे खींचते हुए दौड़ते हुए एक दरख्त की तरफ जाने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो हेलीकॉप्टर तुम्हारी टेलीपैथी की जबान नहीं समझेगा। वैसे मुझे हाथ पकड़ने का शौक नहीं है। वो बेसहारा होते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जरा फासले से ही तड़ातड़ फायरिंग की आवाज तेजी से आई, हमारे पास से गुजरी, फिर वो दूर होती चली गई। हेलीकॉप्टर से फायरिंग हो रही थी। खैरियत हुई। शीबा घने दरख्त के साए में गिरी थी। मैंने कहा, हेलीकॉप्टर फिर फायरिंग करता हुआ आएगा। वो जमीन पर से उठी, दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। हम दरख्त के बड़े से तने के पीछे थे। सामने से हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था। फिर वो उसी दरख्त के पास से फायरिंग करता हुआ आगे की तरफ गुजर गया। वो परेशान होकर बोली, ये कौन लोग हैं? पूछकर बताऊंगा। मैं वहां से जाने लगा। वो मेरे पीछे आते हुए बोली, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ट्रेसर फायरिंग की रोशनी खत्म हो गई है। दूसरी फायरिंग से हमें पहले जगह बदल लेना चाहिए। वो मेरा बाजू थाम कर दौड़ने लगी। अंधेरे में गिरने का खतरा था। यूं तो इस जंगल में घने दरख्तों का सिलसिला था, मगर हम जंगल के मैदानी हिस्से में थे। दूसरे दरख्त तक पहुंचते ही फिर ट्रेसर फायरिंग की आवाज आई और रोशनी हो गई। वो एक दरख्त के तने से लगकर हाँफते हुए बोली, तुम बहुत हाजिर दिमाग हो। वो हेलीकॉप्टर इस दरख्त की तरफ जा रहा है। वो हमें तलाश करते रहेंगे, मगर हम नजर नहीं आएंगे। लकी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, मगर मुसीबत के वक्त हाथी को नाक पर से गुजार लोगी। तुम्हारी तारीफ का शुक्रिया। मेरा बाजू छोड़ो। उसने छोड़ दिया। हेलीकॉप्टर पहले एक था, अब दो नजर आ रहे थे। उनकी परवाज इतनी नीची थी कि दरख्त के पत्ते, घास और झाड़ियां तेजी से हिल रही थीं, एक दूसरे से टकरा रही थीं, शोर मचा रही थीं। उस पर दो हेलीकॉप्टरों की गुनगुरज ने कुछ कहने सुनने के काबिल नहीं छोड़ा था। थोड़ी देर बाद वो शोर थमने लगा। वो हेलीकॉप्टर मैदानी हिस्से में उतर रहे थे। गर्दिश करते हुए पंखे चुप होने लगे। इसके साथ ही कोई मेगाफोन के जरिए कहने लगा, लड़की, तुम जहां कहीं भी हो, इधर आ जाओ। हमने महज धमकी के तौर पर गोलियां चलाई थीं। हम तुम्हारी जान के दुश्मन नहीं हैं। मैंने और शीबा ने ख्याल ख्वानी की परवाज की। कहने वाले के दिमाग में पहुंचे। वो एक हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर झुका हुआ बाहर देखता जा रहा था। उसके पीछे मुख्तलिफ नशस्तों पर 9 मुसल्लह दुश्मन थे। एक मुसल्लह शख्स उस कहने वाले के पीछे बैठा अजनबी जबान में कह रहा था और हम उसका तर्जुमा मेगाफोन वाले के जरिए सुन रहे थे। मैंने कहा, तुम टेलीपैथी के जरिए दुश्मनों को तबाह कर सकती हो, मैं सिर्फ कहने वाले के दिमाग में पहुंच सकती हूँ। हेलीकॉप्टरों में आने वाले खामोश हैं। एक शख्स अजनबी जबान में जो कहता है, वो मेगाफोन वाला उसका मतलब हमें समझाता है। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।